کی شان اور آپ کے یاروں کی شان اور آل کی شان جو ہے وہ بیان کر رہے تھے، تو مسجد کا بنانا یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا کے اندر مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کا گھر بنائے۔ تو اس پر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مسجد کیسی ہو، کتنی بڑی، کتنی وسیع، کتنی عالی شان مسجد بنائی جائے، تو اللہ جنت میں کیا عطا فرمائیں گے؟ گھر عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کا خیال تھا کہ کوئی بڑی وسیع و عریض کیا بنائی جائے گی، مسجد بنائی جائے گی تو تبھی کیا ملے گا؟ جنت میں کیا ملے گا؟ گھر ملے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا صحابہ کوئی چیل کے گھونسلے جتنی بھی مسجد اگر دنیا کے اندر کیا کر دے گا؟ بنا دے گا، تو اللہ جنت میں اسے بھی محل عطا فرمائے گا۔ چیل کے گھونسلے جتنی بھی اگر کوئی کیا بنائے گا، مسجد بنائے گا، تو اللہ اسے جنت کے اندر کیا عطا فرمائیں گے؟ گھر کیا فرمائیں گے؟ عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال یہ بڑی خوش نصیبی ہے، اور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا علامہ پیر ذوالفقار نقشبندی دعوت و برکات مرعالیہ کے صاحبزادے حضرت پیر سیف اللہ نقشبندی صاحب ہمارے درمیان الحمدللہ موجود ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے علاقے کے لیے، پورے علاقے کے لیے یہ خوش نصیبی اور خوش بختی ہے حضرت کا آنا، یہاں قدم جو ہے وہ اپنے رنجا فرمانا۔ اب میں بلا تاخیر حضرت سے التماس کروں گا کہ حضرت اپنا ایمان افروز بیان جو ہے وہ ہمیں سنائیں گے اور ہمارے ایمان کو جو ہے وہ جلا بخشیں گے۔ حضرت مولانا پیر طریقت رہبر شریعت پیر سیف اللہ نقشبندی سے۔ وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے، پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دارالامتحان میں ایک مقصد دے کر بھیجا، اور وہ مقصد یہ دیا کہ میرے بندو اس دنیا میں تمہیں شیطان بہکائے گا، بھٹکائے گا، برغلائے گا، لیکن اس کے باوجود تم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے میں رب ذوالجلال تم سے ناراض ہو جاؤں۔ تو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم نے اس دنیا میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں۔ اس میں اچھے اخلاق بھی اللہ رب العزت کو راضی کرتے ہیں، اس میں انسان کے معاملات شرعی طریقے سے چلیں وہ بھی اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال ہیں، صدقہ و خیرات بھی اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے کام ہیں، حج ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، جہاد کرنا، اللہ کے دین کے لیے وقت لگانا، یہ بھی اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی عبادت کرنا بھی اللہ رب العزت کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ عبادت کے لیے ایک جگہ بنائی جاتی ہے جس کو مسجد کہتے ہیں۔ یہ مسجد خاص عبادت کی جگہ ہوتی ہے، اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہوتی ہے،
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بیتی للطائفین، بیتی یعنی کہ میرا گھر۔ جب اللہ رب العزت نے ایک جگہ کی نسبت اپنی طرف کر لی تو اس نسبت نے اس کے مقام کو بلند کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہی بھٹے کے اندر دو اینٹیں پکتی ہیں، ایک اینٹ پکنے کے بعد مسجد میں جا کر لگتی ہے، بیت اللہ میں جا کے لگتی ہے، اور دوسری اینٹ بیت الخلاء میں جا کے لگتی ہے۔ تو اب ایک اینٹ کے اوپر تو ہم لوگ ننگا پاؤں رکھنا پسند نہیں کرتے، دوسری اینٹ کے اوپر ہم اپنی پیشانیاں ٹکا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دونوں ایک ہی بھٹے میں بنی، ایک ہی مٹی سے بنی، ایک ہی انسان ان دونوں اینٹوں کو پکانے والا، ایک ہی جگہ پر دونوں اینٹیں پکنے والی، ایک جیسا وقت دونوں اینٹوں کے اوپر لگا، لیکن اس کے بعد بھی ان دونوں کے ساتھ ہمارے معاملات میں فرق آ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اینٹ کی نسبت بیت الخلاء کے ساتھ ہو گئی اور دوسری اینٹ کی نسبت بیت اللہ کے ساتھ ہو گئی۔ اس نسبت نے ان اینٹوں کے مقام میں فرق ڈال دیا۔ تو یہ جو نسبت ہوتی ہے یہ انسان کے مقام میں فرق ڈال دیتی ہے۔ ایک دوسری مثال سے بات سمجھیں، نہیں، کوئی مقام اور مرتبہ نہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی قیمت نہیں، تو گھر کا کوئی بندہ اس کو کبھی کہیں رکھتا ہے، کبھی کہیں پھینکتا ہے، کبھی اوپر پڑا تو کبھی نیچے پڑا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر۔ اب یہی معاملہ اس گدے کے ساتھ چلتا جا رہا ہے۔ پھر گھر کے کسی بزرگ نے دیکھا کہ قرآن مجید کی جلد کمزور ہو گئی ہے تو میں اس جلد کو مضبوط کر دوں۔ اس نے اس گدے کو لیا جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، اس گدے کو صاف کیا، پاک کیا اور قرآن مجید کی جلد بنا دیا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ وہ گدا جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، اب قرآن مجید کی جلد بننے کے بعد اس کی یہ قیمت ہو گئی کہ جہاں قرآن کو بغیر وضوحات لگانا جائز نہیں، وہاں اس گدے کو بھی بغیر وضوحات لگانا جائز نہیں ہے۔ کیا وجہ بنی؟ حالانکہ اس گدے کی کوئی قیمت نہیں تھی، وجہ یہ بنی کہ اس کی نسبت کلام اللہ کے ساتھ ہو گئی۔ زمین اللہ رب العزت کی وسیع ہے، کہیں پر بھی عبادت ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو جگہ مخصوص مسجد کے نام پر بنتی ہے، انسان نیت کر لیتا ہے، ایک عمارت کھڑی کر لیتا ہے کہ یہ جگہ مسجد ہے، خاص اللہ کا گھر ہے، چونکہ اس کی نسبت اللہ رب العزت کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس لیے اس جگہ کو باقی تمام جگہوں سے فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ اسی بیت اللہ کی شاخیں ہیں، اسی بیت اللہ کی شعاعیں ہیں، بلکہ اسی بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں جہاں جہاں بھی مساجد بنی ہوئی ہیں، اور انہی شاخ میں سے، انہی شعاعوں میں سے ایک یہ مسجد بھی موجود ہے جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مسجد اللہ رب العزت کا گھر، اس کا مقام اور مرتبہ باقی جگہوں سے بلند و بالا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک نقشہ کھینچا، اور وہ نقشہ جب اپنا گھر بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی اس وقت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، کہ یاد کرو تم اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، اور میرے گھر کی بنیادوں کو کھڑا کر رہے تھے، انہوں نے میرے گھر کی تعمیر کر لی، اور اس کے بعد انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ اس چیز کو، اس عمل کے 3 سبق موجود ہیں جو آج کی اس محفل کا عنوان بھی ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا کہ وہاں پر تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کا پہلے کیا اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بعد میں کیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ،
تو یہ نوجوانوں کے لیے یہ بات ہے کہ عام طور پر جب بھی کوئی چیز کی تعمیر ہوتی ہے، کوئی جگہ بنتی ہے، تو نوجوان زیادہ کام کرتا ہے، کیونکہ اس میں طاقت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، جذبہ، شوق، ذوق ہوتا ہے، تو نوجوان زیادہ کام کرتا ہے۔ اسی طرح اس جگہ پر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی نسبت بڑی عمر کو تھے، لیکن اللہ رب العزت نے کریڈٹ کس کو دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ نوجوانوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کام تم زیادہ کرو گے لیکن نسبت بڑوں کی طرف کی جائے گی، کیونکہ بڑوں کے ساتھ ہی برکت شامل ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ قرآنی ترتیب یہی ہے۔ اس لیے جب بھی کسی جگہ کسی کو بڑا بنایا جائے گا تو کسی بزرگ کو بنایا جائے گا۔ کوئی کمیٹی کا صدر ہوگا، کسی جگہ بڑا کسی کو بنانا ہے، نوجوان کام زیادہ کریں گے، لیکن بڑا جس کو بھی بنایا جائے گا وہ کوئی بڑا بزرگ ہوگا، کیونکہ برکت اللہ کی بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے۔ اب عجیب بات تو یہ ہے کہ انسان دن میں تو کام کرتا ہے، رات میں تو کام نہیں کرتا۔ مزدور کو بھی اگر آپ بلاتے ہیں تو وہ دن میں کام کرتا ہے، رات میں تو کام نہیں کرتا۔ تو دن دگنی تو سمجھ میں آتا ہے کہ دن میں 2 گنا کام ہوا، رات چوگنی 4 گنا کیسے ہو گیا؟ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب انسان محنت کرتا ہے، نوجوان محنت کرتا ہے، تو اس محنت کی وجہ سے برکت شامل ہوتی ہے اور دن میں دگنا کام ہو جاتا ہے۔ جب رات آتی ہے تو یہ بزرگ اور بڑے لوگ اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے، تو پھر رات کو چوگنی کام ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنا آپ آگے کرنے کی بجائے دوسروں کو آگے کریں، بڑوں کو آگے کریں۔ آج ہم نے بڑوں کو پیچھے کر دیا اور نوجوان ہم سمجھتے ہیں ہم ہی عقل کل ہیں۔ یاد رکھیں، ایک نوجوان دوسرے نوجوان کو جب گائیڈ کرتا ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک اندھا دوسرے اندھے کو رہنمائی کرے، نتیجہ کیا ہوگا؟ دونوں بڑے میں جا کے۔ اس لیے ہر موقع پر زندگی میں بڑوں کی، بزرگوں کی رہنمائی ضروری ہے۔ تو اس آیت سے پہلا سبق تو ہمیں یہ ملا کہ اللہ رب العزت نے ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے۔ جو محقق تھا، جو بات کرنے والی تھی، وہ بات کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام نے میرے گھر کی بنیادوں کو کھڑا کیا اور میرے گھر کی تعمیر کی۔ گھر کس جگہ بنایا، کتنی جگہ پر بنایا، کتنے ایکڑ میں بنایا، کتنی اس کی لمبائی چوڑائی تھی، کتنی اونچائی تھی، کتنا گہرا تھا، اس میں سے اللہ نے کچھ تذکرہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غیر ضروری تفصیلات ہیں۔ ہم بھی اپنی زندگی میں کئی مرتبہ جو ہمارا مین پوائنٹ ہوتا ہے اس سے ہٹ کر غیر ضروری تفصیلات میں اتنا اندر چلے جاتے ہیں کہ ضروری کام چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں یہ سبق دیا کہ غیر ضروری تفصیلات کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے کام سے کام رکھو، جو کرنے والا کام ہے، بتانے والی بات ہے، بس وہی بتاؤ، باقی باتوں کو رہنے دو۔ اور ویسے بھی انسان دنیا میں جب بھی کوئی لفظ بولتا ہے تو لکھنے والے فرشتے اس کو لکھ لیا کرتے ہیں۔ اب جب ان فرشتوں نے لکھ لیا تو قیامت والے دن ان تمام باتوں کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے ہمارے اکابرین زیادہ گفتگو نہیں کیا کرتے تھے کہ نہ کلام زیادہ ہوگا نہ حساب زیادہ ہوگا۔ اب ہم غیر ضروری گفتگو اتنی زیادہ کر بیٹھتے ہیں کہ ہم اس کا حساب ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا ہم نے کیا بات کر دی، کیا بات نہیں کی۔ فقط ہم زبان کا چسکا لینے کے لیے بولتے ہیں،
ہمیں چونکہ بولنے کی عادت ہے، بولنے کے مزے کا پتہ ہے، لیکن آپ جتنے بزرگوں کو دیکھیں گے، اکابرین کو دیکھیں، ان کی حالات زندگی کو پڑھیں، آپ کو ایک چیز کامن نظر آئے گی کہ وہ سب کے سب خاموش طبع تھے، کم گو تھے، بہت کم گفتگو کیا کرتے تھے، حالانکہ علم زیادہ ہوتا تھا، عمل زیادہ ہوتا تھا، لیکن کم بولا کرتے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ زیادہ بولنے میں انسان کئی مرتبہ ایسی باتیں بول جاتا ہے جو کہ اس کو نہیں بولنی ہوتی۔ تو اس لیے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سبق دیا کہ غیر ضروری تفصیلات بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ٹو دا پوائنٹ گفتگو کرو اور کام آگے چلاؤ۔ پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جب گھر تعمیر ہو گیا، مکمل ہو گیا، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا تقبل منا۔ اب آپ بتائیں کہ وہ گھر ان کا اپنا تو نہیں بن رہا تھا، کوئی اور عمارت تو نہیں بن رہی تھی، بن کیا رہا ہے؟ اللہ رب العزت کا گھر بن رہا ہے، بیت اللہ بن رہا ہے، کوئی عام مسجد بھی نہیں بن رہی، بیت اللہ بن رہا ہے۔ بیت اللہ کا کیا مطلب؟ کہ جہاں اللہ رب العزت کی ذاتی تجلیات کا ورود ہوتا ہے، جس جگہ طواف کرنے کا حکم ہے، ایسی عظیم اور عظمت والی جگہ بن رہی ہے، لیکن اس کے بعد بھی دعا کیا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ گھر ہم نے بنا دیا، اب آپ اس کو قبول فرما لیں۔ یہ اصل پوائنٹ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کئی کام اچھے کرتے ہیں، لیکن ان اچھے کاموں کے بعد ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہوتی کہ اللہ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں بس اچھا کام ہو گیا، وہ تو قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ ہم نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اب بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اگر وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا، کہ اللہ اس عمل کو ہم سے قبول فرما لیجئے، تو آپ بتائیں باقی نیک اعمال کے بعد یہ دعا کتنی مرتبہ مانگنی چاہیے؟ اسی طرح یہ مسجد اب تعمیر ہو گئی، آج اس کا افتتاح تھا، وہ بھی ہو گیا، اب بنیادیں ہو گئی، تعمیر مکمل ہو گئی، اب بنانے والوں کو چاہیے، نمازیوں کو چاہیے کہ ہر وقت یہ دعا کریں کہ اللہ اس جگہ کو قبول فرما لے۔ جتنا بھی اخلاص سے انسان کام کر لے، جتنا بھی اخلاص کے ساتھ انسان کام کر لے، وہ سب کا سب اللہ کی شان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی شان بہت بلند ہے، اس لیے انسان ہر وقت قبولیت کی فکر میں پڑا ہے۔ یاد رکھیں، ایک لفظ ہے قابلیت اور ایک لفظ ہے قبولیت۔ قابلیت الگ ہے، قبولیت الگ ہے۔ کتنے انسان ہیں جن کے اندر بہت قابلیت ہوتی ہے لیکن ان کو قبولیت نہیں ملتی؟ کتنے ایسے انسان ہیں جن کے اندر قابلیت نہیں ہوتی لیکن لوگوں میں قبولیت مل جاتی؟ اس کی ایک مثال ہے کہ ایک گھر کے اندر دو بہنیں ہیں، اب ان میں سے ایک بہن خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، دینی دنیاوی طور پر اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، جو بھی آتا ہے اس کا رشتہ لینا پسند کرتا ہے۔ دوسری اس کی بہن ہے، شکل و صورت بھی اچھی نہیں ہے، پڑھی لکھی بھی زیادہ نہیں ہے، دین دنیا کی بھی تعلیم اتنی زیادہ پائی نہیں، جو بھی آتا ہے سمجھتا ہے کہ اس کا رشتہ نہ ملے تو بہتر ہے۔ اب ایک کے اندر قابلیت ہے، دوسری کے اندر قابلیت نہیں ہے، دونوں کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ جب رشتہ ہوا تو جو قابلیت والی لڑکی تھی اس کے اپنے خامن سے نہ بنی، کچھ عرصے کے بعد طلاق ہو گئی اور وہ اپنے والدین کے گھر آ کے بیٹھ گئی۔ لیکن جو کم پڑھی لکھی تھی، کم خوبصورت تھی، خامن کی نگاہ میں اس کو قبولیت مل گئی۔ خامن کہتا ہے جیسی بھی ہے میری بیوی ہے، میں نے اس کے ساتھ نباہ کرنا ہے، اور وہ ساری زندگی اس کو اپنے گھر کی ملکہ بنا کے رکھنا ہے۔ حالانکہ قابلیت تو دوسری بہن میں زیادہ تھی لیکن اس کو اپنی خامن کی نگاہ میں قبولیت نہیں ملی۔ اس میں قبولیت نہیں تھی لیکن خامن کی نگاہ میں، اس میں قابلیت نہیں تھی لیکن خامن کی نگاہ میں قبولیت مل گئی۔
اسی طرح ہر انسان میں کچھ نہ کچھ قابلیت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے قبولیت ملے یا نہ ملے اس کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے ہاں قابلیت چلتی ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے ہم تو نہیں جانتے۔ قیامت والے دن ہی پتہ چلے گا کہ کس کو اللہ نے قبول کیا اور کس کو قبول نہیں کیا۔ تو اس لیے قبولیت کی فکر کرنی چاہیے، اور ہمیں قبولیت کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ جانتے تھے کہ اے اللہ، وہ اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے، نبی تھے، وہ جانتے تھے کہ اب میں نے مزدوری کر لی ہے، گھر بنا دیا ہے، اب ظاہر بات ہے جب مزدور مزدوری کرے تو اس کو اجرت ملنے کا ایک امید تو ہوتی ہے۔ ہم بھی گھر میں مزدور بلاتے ہیں، کام کرواتے ہیں، اجرت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ اللہ نے میرے ذمہ کام لگایا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو، میں نے کر لی، اب اجرت کا وقت ہے۔ لیکن اللہ کے خلیل تھے، جانتے تھے کہ میں نے اللہ سے وہ چیز مانگنی ہے جو اللہ کے خزانے میں بھی ایک ہی ہے۔ تو انہوں نے کیا مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اب اپنے رسول کو یہاں پر مبعوث فرما دیجیے۔ اللہ مسجد میں نے بنا دی ہے، آباد کرنے والے کو بھیج دیجیے۔ مدرسہ میں نے بنا دیا ہے، دین کی تعلیم دینے والے کو بھیج دیجیے۔ خانقاہ میں نے بنا دیا ہے، تزکیہ کرنے والے کو بھیج دیجیے۔ اللہ حرم کو میں نے بنا دیا ہے، اب اپنے محبوب کو مبعوث فرما دیجیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگیں کہ اب انبیاء کرام کا سلسلہ تو بند ہو گیا، اب کوئی نبی تو نہیں آ سکتا، لیکن ہم یہ دعا تو مانگ سکتے ہیں کہ اے اللہ یہ مسجد ہم نے بنا دی، اب ہماری اولادوں میں وقت کے کسی مجدد کو پیدا فرما دے، اپنے سے محبت کرنے والے کو پیدا فرما دے، اے اللہ اپنے کسی عاشق کو پیدا فرما دے۔ اس گھر کی تعمیر کر لی، اب اس گھر کو آباد کرنے والے کو بھیج دیجیے۔ یہ دعائیں ہم بھول جاتے ہیں، ہم یہ دعائیں نہیں مانگتے، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے مسجد تو بنا دی لیکن آپس میں لوگ ایک نہیں ہو رہے، لوگوں کے دل نہیں مل رہے، اس لیے کہ دل ملانے والی ذات سے ہم نے رابطہ ہی نہیں کیا، اس سے ہم نے تعلق کو ہی نہیں جوڑا۔ ہم فقط بلڈنگ کھڑی کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ختم، نہیں، اس کے بعد دعائیں بھی تو کرنی ہیں، اللہ سے مانگنا بھی تو ہے، یہ مانگنا ہی تو اصل ہے۔ تو اس لیے اس آیات مبارکہ جو دو آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کا یہی مقصد ہے کہ اب ہم اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعائیں مانگیں اور دوسری دعا مانگیں کہ اے اللہ اب اس جگہ کو آباد کر دیجیے، اور آباد کرنے والے اپنے کسی عاشق کو بھیج دیجیے جو یہاں پر دین کا کام کرے اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی ایسی محبت ڈال دے کہ دنیا کی محبت ان کے دل میں موجود نہ ہو۔ تو اس لیے جن حضرات نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا وہ تمام حضرات مبارکباد کے لائق ہیں، اللہ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ تھوڑا حصہ لیا، زیادہ حصہ لیا، کس کا عمل قبول ہوگا یہ اللہ جانتے ہیں، لیکن خیر خواہی کے کاموں میں جو بھی حصہ لیتا ہے، چاہے کوئی مال پیسہ نہیں بھی دیا، دعا بھی کر دی کہ اللہ یہ مسجد بن رہی ہے، میں کوئی حصہ تو نہیں ڈال سکتا لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اس کی تعمیر میں آسانی فرما دیں، اللہ اس کے اس عمل کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس لیے مسجد سے انسان کو محبت ہونی چاہیے، مسجد بنانے والوں سے محبت ہونی چاہیے، مسجد کو آباد کرنے والوں سے محبت ہونی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو قبول فرمائے، بنانے والوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، بنوانے والوں کے اخلاص کو قبول فرمائے، اور قیامت تک کے لیے اس جگہ کو اللہ تعالیٰ آباد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ
عاجز و مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد کو پیدا فرما، اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ نفس کے ہتھ کنڈوں سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے ورغلانے سے ہماری حفاظت فرما، نفس کے بہکانے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ دنیا کی محبت سے ہماری حفاظت فرما، اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، اللہ اپنے جلال اور غصے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ رحمتوں والا معاملہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، کبھی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا، اللہ کبھی بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، اللہ کبھی بھی دشمن کے حوالے نہ فرما، اللہ کبھی بھی ناقدروں کے حوالے نہ فرما، اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے، اللہ کرم والے فیصلے فرما، اللہ اس جگہ کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، اللہ کام کرنے والوں کو مقبول بندوں میں شامل فرما، ان کے دلوں میں اپنی محبت کو پیدا فرما، اللہ اپنے نیک نمازی متقی نمازیوں سے اس جگہ کو آباد فرما، اللہ دین کا کام کرنے کی یہاں سے توفیق عطا فرما، اللہ دین کے جذبے والے ساتھی یہاں پر عطا فرما، کرم والے فیصلے فرما، اللہ بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے ہماری حفاظت فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے ہماری حفاظت فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمی نصیب فرما، اے اللہ گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما، اللہ اولادوں کو والدین کا فرما بردار بنا دیجئے، اے اللہ جو عزیز و قارب ہمارے وفات پا گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما، اللہ خیر کے اوپر ہم مسلمانوں کو جمع فرما، دین کے اوپر جمع فرما، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ قیامت والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما، ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، اے اللہ اپنے محبوب کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، اے اللہ جنت میں ان کا ساتھ اور پڑوس نصیب فرما، اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے آپ جانتے ہیں اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.